السلام علیکم ناظرین، انقلاب نیوز کے ساتھ میں ہوں عبداللہ جٹ۔ ناظرین، آپ کے ساتھ سب سے اہم خبر شیئر کرتے چلیں کہ آئی ایم ایف نے پاکستان کو $3.7 بلین کی منظوری دے دی۔ ایک طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف پاکستان کو قرضے دیے جا رہا ہے، اور اس قرضے لینے سے نہ صرف حکومت بلکہ پاکستانی عوام بہت خوش ہو رہی ہے کہ آئی ایم ایف پاکستان کو قرضے دیے جا رہا ہے، اور جس پر شہباز شریف کا یہ بھی کہنا ہے کہ قرضے لینے سے پاکستان کا روپیہ مستحکم ہوا ہے، اور جس کی وجہ سے پاکستان میں پٹرول کی قیمتیں سستی کر دی گئی ہیں۔ جناب عالی، ایک تصویر تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف پاکستان کو قرضے دے رہا ہے، اور شہباز شریف کا یہ کہنا ہے کہ یہ پاکستان کے لیے بہتر ہے، لیکن اگر دوسرا عکس اس کا دیکھا جائے، جو پاکستان آئی ایم ایف سے قرضے لیتا ہے، اس وقت پاکستان پر $73 ٹریلین کا قرضہ ہے جو پاکستان نے ادا کرنے ہیں آئی ایم ایف کو، یا اس طرح کہا جائے کہ $140 بلین بلین کا پاکستان مقروض ہے آئی ایم ایف کا۔ ایک طرف تو یہ ہے، جب ہم آئی ایم ایف کے ساتھ قرضے لینے جاتے ہیں تو آئی ایم ایف فری میں نہیں دے دیتا کہ یہ لو قرضے لے لو اور بعد میں ہماری حکومتیں خوش ہوتی ہیں، بلکہ یہ پاکستانی حکومت جب گورنمنٹ وہاں پہ جاتی ہے، جو ان پر کڑی تنقید کرتی ہے اور ان کو بہت مشکل شرائط کے ساتھ قرضہ دیتی ہیں۔ ایک طرف تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ شہباز شریف کا یہ کہنا ہے کہ پٹرول کی قیمتیں سستی کر دی گئی ہیں، دوسری طرف یہ آئی ایم ایف سے یہ معاہدہ کر کے آئے ہیں کہ پاکستان میں جو بجلی کی قیمتیں انہیں بڑھا دیا جائے، اور ایسا ہی ہوا ہے، پاکستان میں بجلی کی قیمتیں بڑھا دی گئی ہیں، اور گیس کی قیمتیں بھی آٹومیٹیکلی بڑھ گئی ہیں پاکستان میں۔ یہ آئی ایم ایف کا دوسرا پہلو ہے۔ ایک طرف ہمارے اوپر مہنگائی، جس پہ غربت آتی ہے، پاکستان پہ ہر اشیاء خرید و فروخت، پاکستان میں جو عام شہری کی قیمتیں ہیں، صابن، سودا، سرف، دالیں، یہ پاکستان میں بڑھتی جا رہی ہیں۔ کیوں بڑھ رہی ہیں؟ کیونکہ ہم آئی ایم ایف سے قرضہ لے رہے ہیں اور وہ ہم پر شرطیں لگا رہا ہے، اور اس سے ہماری عوام بڑی خوش ہوتی ہے، اسپیشلی گورنمنٹ کے لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمیں آئی ایم ایف نے قرضہ دے دیا، اور یہ بڑے فخر سے کہتے ہیں۔ کیا یہ قرضے پاکستان کے لیے مفید ہیں؟ کیا ان قرضوں سے پاکستان ترقی کرے گا؟ گورنمنٹ آئی ایم ایف سے قرضے لے آئی ہے اور وہ بہت خوش ہیں اس پر، اور دوسری طرف وہی آئی ایم ایف کا قرضہ جو ہم لیتے ہیں وہی ہم پر مہنگائی کرتا ہے، ہم دوسرا پہلو نہیں دیکھتے، اور گورنمنٹ ہمیں کہتی ہے ہم نے قرضہ لیا پاکستان کے لیے، یہ پروجیکٹ سٹارٹ کیا ہے، شہباز شریف نے لیپ ٹاپ اسکیم سٹارٹ کی ہے اسٹوڈنٹ کے لیے۔ ارے بھائی، جو ہم قرضہ لے رہے ہیں، ہماری غریب عوام مر رہی ہے جن کو 2 وقت کی روٹی نہیں مل رہی، اور آپ لیپ ٹاپ اسکیم سٹارٹ کر رہے ہیں، کس سے؟ یہ نہیں کہ پاکستان کے خزانے سے، بلکہ قرضہ لے کر آپ لیپ ٹاپ اسکیم سٹارٹ کر رہے ہیں۔ بھائی، آپ کدھر جا رہے ہو؟ پاکستان میں الیکشن، چلیں یہ تو قرضوں کی بات ہوگی، اگر الیکشنز کی بات کی جائے، گورنمنٹ نے بڑا اعلان کر دیا کہ پاکستان میں 13 سے 14 اگست میں پاکستان کی حکومت کی جو اس وقت حکومت چل رہی ہے، اس کی مدت ختم ہو جائے گی، جس کے بعد نگران حکومت آئے گی اور وہ الیکشنز کروائیں گی۔ اور ایک یہ بھی خبر آ رہی ہے جو الیکشنز ہوں گے وہ پرانی مردم شماری کے مطابق ہوں گے۔ یہ رانا ثناء اللہ کی سٹیٹمنٹ ہے، جن کا کہنا ہے کہ پاکستان میں الیکشن پرانی مردم شماری پر ہوں گے، اور نئی مردم شماری بھی کی گئی ہے، لیکن وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ نئی مردم شماری کے نتائج شائع نہیں کریں گے، اور آئندہ عام انتخابات پرانی مردم شماری پر ہوں گے۔ اس کی حقیقت کیا ہے؟ کیا اس دفعہ صاف شفاف الیکشن پاکستان میں ہو پائیں گے، یا پھر ووٹوں کی گنتی آگے پیچھے کر اس دفعہ پھر دھاندلی کے الزامات لگائیں گے، گورنمنٹ لگائے گی، یا سب پارٹیاں آپس میں لڑیں گی کہ پاکستان میں صاف شفاف الیکشن نہیں ہوئے؟ اور آپ کے ساتھ ایک اور خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتے جائیں گے۔ وزیر اعظم اور آصف علی زرداری کے درمیان میٹنگ ہوئی ہے، جس پر یہ تبادلہ خیال کیا گیا کہ جو نگران حکومت پاکستان میں آئے گی، اس کا وزیر اعظم کون بنے گا، اس حکومت کو لیڈ کون کرے گا۔ آپس کی مشاورات شہباز شریف اور زرداری کے درمیان یہ پائی گئی کہ کوئی سینئر سیاستدان، اور ہمارا حقیقت یہ ہے کہ اگلا جو نگران حکومت کا وزیر اعظم بنے گا وہ کون بنے گا؟ کیا وہ نیوٹرل مین ہوگا، یا کوئی اتحادی جماعتوں میں سے کوئی سینئر سیاستدان؟ کیونکہ ہمیں یہ صرف پوائنٹ ملا ہے کہ کوئی سینئر سیاستدان ہم دیکھیں گے تو 13 جماعتیں ایک طرف ہیں اور عمران خان ایک طرف ہے۔
تو کیا ان 13 جماعتوں کے اندر ہی کوئی سینئر انتخابات میں جو وزیر اعظم نیکسٹ ہوگا وہی بنے گا یا کوئی نیوٹرل بندہ آئے گا؟ یہ حقیقت تو اب الیکشن اور جب گورنمنٹ آئے گی، جو نگران گورنمنٹ آئے گی، تبھی پتہ چلے گا۔ جی ناظرین،